سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج ہونے والی ایک اہم کارروائی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سپریم کورٹ میں فرینڈ آف دی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی سے متعلق رپورٹ پیش کر دی۔ رپورٹ کے مطابق بانی پی ٹی آئی نے بتایا کہ ان کی دائیں آنکھ کی بینائی 85% ختم ہو چکی ہے۔ پیمز کے ڈاکٹر سے علاج اور ایک انجیکشن لگنے کے باوجود دائیں آنکھ کی بینائی محض 15% تک باقی ہے۔ اکتوبر 2025 تک ان کی دونوں آنکھوں کی بینائی 6/6 تھی، پھر مسلسل دھندلاہٹ اور مدھم نظر آنے کی شکایت شروع ہوئی، جس سے متعدد بار اس وقت کے سپرنٹینڈنٹ جیل کو آگاہ کیا، لیکن ان شکایات کے ازالے کے لیے کوئی مؤثر اقدام نہیں کیا گیا۔ پھر اچانک دائیں آنکھ کی بینائی مکمل ختم ہو گئی، جس کے بعد پریمز اسپتال کے ماہر امراض چشم ڈاکٹر محمد عارف کو معائنے کے لیے بلایا گیا۔ بانی کے مطابق ان کی آنکھ میں خون کا لوتھڑا یعنی کلوٹ بن گیا تھا، جس نے شدید نقصان پہنچایا۔ سپریم کورٹ نے 16 فروری سے پہلے بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کا معائنہ کرانے اور ڈاکٹرز کی ٹیم تشکیل دینے کی ہدایت کی۔ عدالت نے بانی پی ٹی آئی کو ان کے بچوں قاسم اور سلیمان سے ٹیلی فونک رابطوں کی سہولت دینے کا بھی حکم دیا ہے۔ اسی معاملے پر پاکستان تحریک انصاف کے سیکریٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے گفتگو کی۔ کہا کہ بانی کے خلاف جرم کا ارتکاب کیا گیا۔ جرم سابق سپرنٹینڈنٹ جیل عبدالغفور انجم نے کیا۔ مقدمہ عبدالغفور انجم کے خلاف دائر کیا جائے گا۔ بانی نے کہا کہ ان کی آنکھ کی بینائی واپس نہیں آئی اور صرف روشنی دیکھ سکتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کا علاج ان ڈاکٹر سے کروایا جائے جن پر بانی اور ان کے اہل خانہ کو اعتماد ہو۔ نومبر کے مہینے میں خان صاحب کی آنکھ میں تکلیف جو تھی وہ نمایاں ہوئی، یہ تکلیف بڑھتی گئی اور کسی وقت دسمبر میں ان کی آنکھ کی بینائی، ایک آنکھ کی بینائی جو رائٹ آئے ہے، مکمل طور پہ ختم ہو گئی۔ اس کے باوجود ان کو صرف عام قطرے دیے گئے جو آنکھ کو میں دیے جاتے ہیں، معمولی اگر خارش ہو تو ان کو ہسپتال نہیں لے کر گئے۔ جو ڈاکٹر ہے کوالیفائڈ آنکھ کا، اس کو نہیں بلایا گیا۔ جیل کے ڈاکٹر ان کو قطرے دیتے رہے اور وہ کہتے رہے کہ میری تکلیف میں کمی نہیں ہو رہی۔ ایک آنکھ بالکل بینائی سے محروم ہو چکی تھی۔ اس کے بعد جب صورتحال اور بگڑی تو غفور انجم کو 16 جنوری کو تبدیل کیا گیا۔ اس کے بعد جو نیا ایڈمنسٹریٹر آیا اس نے بھی 10 دن ضائع کیے اور 26 جنوری کو ڈاکٹر بلایا گیا پیمز ہسپتال سے، ڈاکٹر عارف، جنہوں نے آ کر جب ان کی آنکھ کا معائنہ کیا تو اس نے کہا کہ ان کو فی الفور ہسپتال لے کر جایا جائے۔ وہاں ان کی آنکھ میں ایک ٹیکہ لگایا گیا جس سے خان صاحب کہتے ہیں کہ اب 10 سے 15% بینائی اس حد تک واپس آئی ہے کہ اس آنکھ سے اگر وہ دیکھیں تو ان کو روشنی محسوس ہوتی ہے، لیکن آنکھ کی بینائی واپس نہیں آئی۔ یہ انتہائی تکلیف دہ اور خوفناک صورتحال ہے۔ فی الفور ان کا مکمل طبی معائنہ ہو اور طبی معائنہ وہ ڈاکٹر کریں جن پہ خان صاحب کو اعتماد ہے، جن پر ہمیں اعتماد ہے، خان کے خاندان کو اعتماد ہے اور پاکستانی قوم کو اعتماد ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ میاں والی نے 4 سال پنجاب اور پاکستان پر حکومت کی لیکن یہاں ترقی نہ سکی۔ میاں والی والو اب کی بار کسی فراڈ کو ووٹ مت دینا۔ میاں والی میں جلسے سے خطاب میں مریم نواز نے کہا کہ جو لوگ کہتے تھے کہ نون لیگ کے دور میں صرف لاہور میں ترقی ہوئی، وہ میاں والی کو دیکھ لیں۔ گرین بس، میڈیکل اسپتال سمیت جو سہولیات لاہور میں ہیں وہی میاں والی میں بھی ہیں۔ 4 سال میاں والی نے نہ صرف پنجاب بلکہ پاکستان پہ حکومت کی ہے، تو میں بہت غور سے میاں والی کو دیکھتی رہی، مجھے ایک بھی ترقی یا خدمت کا نشان نظر نہیں آیا۔ اور وہ لوگ کہتے تھے کہ مسلم لیگ نون صرف لاہور میں ترقیاتی کام کرتی ہے، تو وہ گرین بس جو لاہور میں چل رہی ہے وہ میاں والی میں بھی چل رہی ہے۔ میاں والی والوں، وہ دن چلے گئے جب ووٹ تو میاں والی سے لیا جاتا تھا لیکن میاں والی کو رلنے کے لیے چھوڑ جاتا تھا۔ اب میاں والی کو اپنا حق لینے کے لیے کسی اور کی دہلیز پہ نہیں جانا پڑے گا۔ مریم نواز شریف آپ کا حق انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا دروازہ کھٹکا کے آپ کو آپ کے شہر میں دے کے جائے گی۔ میاں والی والوں، اب کی بار کسی فراڈ کو ووٹ نہ دینا۔ پولیس کو میں نے اتنا ڈانٹا، میں نے کہا تم لوگ اوئے کر کے بلاتے ہو، پنجاب کے عوام کو تم جب بلاؤ گے تو یا صاحب کہہ کے بلاؤ گے یا سر کہہ کے بلاؤ گے۔ کسی کو اجازت نہیں دوں گی
चाहे कोई कितना भी ताकतवर हो, किसी को इजाजत नहीं दूंगी कि मेरे अवाम की इज्जत के साथ खेल सके। और अब चलेंगे खित्ते के अहम मुल्क बांग्लादेश की जानिब, जहां आम इंतखाबात के लिए वोटिंग का वक्त मुकम्मल हुआ। दारकूमत ढाका समेत मुख्तलिफ शहरों में पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स का रश रहा और सूरत हाल निस्बतन पुरअमन रही। और जो यूरोपीय यूनियन के ऑब्जर्वर्स वहाँ मौजूद हैं, उन्होंने वोटिंग की सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार किया है। और अगर हम टर्न आउट की बात करें तो दोपहर 2 बजे तक मुल्क भर में 47.91% वोटिंग टर्न आउट रिकॉर्ड किया गया। ये सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन बांग्लादेश की जानिब से बताया गया है। और मजबूरी तौर पर 300 नशिस्तें हैं, जिनमें से 299 नशिस्तों पर मुकाबला हो रहा है। 151 नशिस्तें हासिल करना होंगी सादा अक्सरियत हासिल करने के लिए। जो भी बांग्लादेश में हुकूमत बनाने का ख्वाब रखता है, उसके लिए याद रहे कि वोटिंग का वक्त मुकम्मल होने पर जो चीफ एडवाइज़र हैं मोहम्मद यूनुस, उन्होंने भी वोट डाला। कहा कि आज का दिन आज़ादी और नए ख्वाब के आगाज़ का दिन है। मॉनिटरिंग करने वाले यूरोपीय मुबस्सिरीन कॉमनवेल्थ ऑब्जर्वर मिशन ने इंतखाबी माहौल को पुरअमन करार दिया है। याद रहे कि BNP और जमात इस्लामी की ज़ेर क़यादत इत्तेहाद के दरमियान मुकाबला है। इसके अलावा जेन ज़ी यानी नौजवानों पर मुश्तमिल नेशनल सिटीज़न पार्टी भी जमात इस्लामी के इत्तेहाद में शामिल है। अवामी लीग पाबंदी के सबब इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रही है। BNP के सरबराह तारिक रहमान ने कहा कि अमन आमा पहली तरजीह है, ताकि आवाम ख़ुद को महफूज समझ सकें और मुल्क की आधी आबादी ख़वातीन पर मुश्तमिल है। आज मुख्तलिफ लोगों की राय ये थी कि जिस पुरसुकून अंदाज में आज वोट डाला है वो पहले नहीं देखा गया। मजमूई तौर पर वोटिंग का वक्त मुकम्मल होने तक पुरअमन माहौल देखा गया। लोगों ने आराम से वोट डालने और जिस तरह आपसे कुछ देर पहले हमारे नुमाइंदे ख़ुसूसी जो कि बांग्लादेश में मौजूद भी हैं, एजाज़ सैयद, उनकी जानिब भी चलते हैं। वो हमारे साथ लाइन पर आ गए। एजाज़, बहुत शुक्रिया आपका। पूरा दिन आपने सूरत हाल देखी, मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर गए, कैसा माहौल रहा बांग्लादेश में इंतखाबात का? जी, मजमूई तौर पर जो इंतखाबात हैं वो पुरअमन रहे, खुशगवार रहे। इक्का दुक्का वाक़यात हुए, लॉ एंड ऑर्डर के किसी जगह ग्रेनेड फेंका गया, एक आध जगह पर और लड़ाई झगड़े में एक आदमी के वफात पाने की खबर भी आई। लेकिन मजमूई तौर पे आप देखें तो खुशगवार रहा और पुरअमन भी रहा। और लोगों की एक बड़ी तादाद आई जो कि उसने लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की इंतखाबी अमल में। लोगों ने अपना ट्रस्ट शो किया इस सारे इंतखाबी अमल में। जी एजाज, ये बताइएगा जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, हमें बताइएगा, लोगों से आपने बात की, उनका क्या रद्द अमल है, कितने पुरुमीद हैं आज के इलेक्शन के हवाले से, बताइएगा। देखिए, हमारी जमात इस्लामी के जो सरबराह हैं डॉक्टर शफीकुर रहमान, उनसे कल हमारी मुलाकात हुई थी मुख्तसर। और तारिक रहमान जो कि बांग्लादेश की नेशनलिस्ट पार्टी के सरबराह हैं, उनसे हमारी आज मुख्तसर मुलाकात हुई है। दोनों जो रहनुमा हैं वो पुरुमीद हैं। दोनों रहनुमा बिल्कुल तारिक रहमान वो बिहेव कर रहे हैं कि शायद अगले प्राइम मिनिस्टर वही हैं, लेकिन हम्बल हैं दोनों रहनुमा। जो जमात इस्लामी के सरबराह हैं शफीकुर रहमान, वो भी हम्बल रहे। उन्होंने भी किसी किस्म का कोई क्लेम नहीं किया। लेकिन एक होता है ना कि बिहेव करना एज फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर, तो वो हमें नजर आया कि तारिक रहमान बिहेव कर रहे हैं एज फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर। जबकि जमात इस्लामी के डॉक्टर शफीकुर रहमान, उन्होंने कोई भी बात करने से अवॉइड किया। उन्होंने कहा जब नताए जाएंगे फिर मैं आपसे बात करूंगा, अभी मैं बात नहीं करता। उन्होंने कहा कि हमें यकीन है कि वोटर्स हमें वोट देंगे। अच्छा एजाज, नौजवानों के किसी नुमाइंदे साहब की बात हो सकी? क्योंकि ये जो चेंज आया है पिछले चंद माह में, पूरा 2025-2026 नौजवानों की मरहून मिन्नत है, उनके क्या इरादे हैं, उनकी ख्वाहिशात क्या हैं, उनकी आंखों में क्या ख्वाब हैं? अपना क्वेश्चन रिपीट करिएगा, यहाँ पे चौके आवाज। अच्छा एहसास, हम चाहते हैं कि नौजवानों ने इस तब्दीली के अमल में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। क्या आपकी नौजवानों के नुमाइंदे से बात हुई है? वो क्या कहते हैं? जी, इंतखाबात का जो अमल है वो सुबह 7:30 बजे हुआ था। ठीक है। और 4:30 बजे जो यहाँ बांग्लादेश का मुकामी टाइम है,
اس میں اب ٹھیک سے ہے چند ٹھیک لمحے ہے ٹھیک ہے پہلے بہت شکریہ اعزاز آپ کا. اعزاز ہمارے ساتھ موجود تھے, غالباً ہماری آواز ان تک نہیں پہنچ پا رہی. نوجوانوں پر مشتمل نیشنل سٹیزن پارٹی وہ بھی الحاق کر چکی ہے, اتحاد ہے اس کا BNP اور جماعت اسلامی کے ساتھ, بلوچستان نیشنلسٹ پارٹی اور جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے ساتھ. اور جس طرح طارق رحمان کے بارے میں اعزاز سید ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ ان سے گفتگو ہوئی تو وہ اس وقت وزیر اعظم کے طور پر بہیو کر رہے ہیں, لیکن نتیجہ آنا بھی باقی ہے اور دیکھتے ہیں کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے. اس متعلق آپ کو اپڈیٹ کریں گے. گورنر سندھ کامران ٹسوری تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. اور اسی لیے بلایا ہے کہ یہ شہر کراچی پاکستان کی معیشت کا ہب ہے, یہ سندھ کا دارالخلافہ ہے, یہ منی پاکستان ہے, یہ ٹیکس میں 65% حصہ ڈالتا ہے, ایکسپورٹ میں 54% اپنا حصہ ڈالتا ہے. یہاں ایک نہیں دو پورٹ ہیں اور یہ پورے پاکستان کی پورٹ سٹی ہے. تو اس شہر کا مستقبل, جہاں یہ بچے نوجوان یونیورسٹیوں سے فارغ التحصیل ہوتے ہیں, ان کا مستقبل کیا ہے؟ کراچی کی روشنیاں جو مدھم ہو گئی, ان کو دوبارہ روشنیوں کا شہر بنانے میں ہم سب کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ جو شہر. گورنر سندھ کامران ٹسوری تقریب سے خطاب کر رہے تھے. وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت برائے داخلہ طلعت چودھری نے امریکہ کے محکمہ خارجہ کے معاون برائے جنوب وسط ایشیا جان مارک پھومشیم سے ملاقات کی ہے. امریکی ناظم الامور ناتلی بیکر بھی اس موقع پر موجود تھیں. ملاقات میں مائننگ, منرلز اور توانائی کے شعبوں میں سرمایہ کاری اور شراکت داری کو فروغ دینے پر اتفاق ہوا. امریکی وزیر نے اسلام آباد اور کوئٹہ میں حالیہ دہشت گرد حملوں کی مذمت کی. وزیر داخلہ نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں عالمی تعاون ناگزیر ہے. اس سلسلے میں امریکہ کے ساتھ تعلقات کلیدی حیثیت رکھتے ہیں. دہشت گردی کے خاتمے اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے پاکستان عالمی شراکت داری پر یقین رکھتا ہے. مائننگ, منرلز اور توانائی کے شعبوں میں امریکی سرمایہ کاری کا خیر مقدم کرتے ہیں. امریکی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں محفوظ ماحول فراہم کیا جائے گا. بانی پی ٹی آئی کے بہن علیمہ خان نے کہا ہے کہ کئی ہفتوں تک نہیں بتایا گیا کہ بانی پی ٹی آئی کی آنکھ خراب ہو رہی ہے. بانی کا علاج شفا اسپتال میں ہوگا اور ان کی ذاتی معالج کی موجودگی میں ہوگا. علیمہ خان نے کسی ڈیل کی بات کو بھی رد کر دیا. جج صاحب نے آج آرڈر دیا ہے چیف جسٹس نے کہ 16 سے پہلے عمران خان کا علاج ہونا چاہیے, اور ہم بڑا کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا علاج ہم نے اس اپلیکیشن میں بھی لکھا ہوا ہے کہ 2 جو اسپیشلسٹ ہیں شفا انٹرنیشنل میں ہوگا ان کا علاج, اور ان کے اپنے معالج ڈاکٹر فیصل سلطان یا ڈاکٹر عاصم یوسف کی موجودگی میں ہوگا. یہ اب 2 دن ہیں ان کے پاس, 2 دن ہیں ان کے پاس کہ یہ عمران خان کا بہتر ہے کہ یہ علاج کروا لیں. لیکن یاد رکھیں پاکستانیوں, یہ معافی اس انجم کو بھی نہیں ہے. وہ یہ نہیں کہہ سکتا میں مجبور تھا, کیونکہ یہاں سب مجبور ہیں, سارا ملک مجبور نہیں ہے, ہم مجبور نہیں.